بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال۔ پہلے باب میں حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ تفصیلات گزر چکی، پھر دوسرے باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں پیش کی گئی۔ اب تیسرا باب ہے دجال کے بارے میں۔ دجال کے بارے میں چند باتیں یہ ہیں: دجال کون ہے، دجال کہاں ہے، دجال کب برآمد ہوگا، دجال کی دعوت، دجالی فتنے کی نوعیت و حقیقت، دجال کے پیروکار، دجالی قوتوں کا تعارف، دجال سے بچنے کے لیے روحانی و تصویراتی تدابیر کے بارے میں تفصیل سے باتیں سامنے آئیں گی۔ جھوٹے مدعی کی 3 نشانیاں۔ جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی یعنی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہ روایت ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن خزیمہ اور الحاکم میں نقل کی گئی ہے۔ دجال کا نام اور اس کا معنی۔ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یبل اور یوبل یا ہبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاح میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحا یا مسایہ ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال کا مادہ دال جیم لام ہے۔ دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا، اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جال سازی، ملمہ سازی اور فریب کار کو کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ ہے جس کی تہ چمڑے پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور ان خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا، یعنی جو دجال کی پہلی عالمی پریس کانفرنس سے لے کر اس کے عالمی و وقتی اقتدار تک اس کی نمائندگی کا فرض انجام دے گا، یعنی مغربی میڈیا نے وضع کر رکھا ہے، اور ان کے سہارے اپنی خونخواری، سنگ دلی اور قتل و غارت گیری کو چھپا رکھا ہے۔
مثلا انسانی حقوق، اشتراکیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفہ، قانون و دستور، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ ہی ابرو، اسی لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، وَأَنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بھدا سا ناخونہ پھلی ہے۔ پھلی عربی کے لفظ ظفرتن کا ترجمہ ہے۔ یہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگ آتا ہے اور بعض اوقات آنکھ کی پتلی تک پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ بعض احادیث میں دجال کو بائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور بعض میں دائیں آنکھ سے۔ بظاہر اس میں تعارض کا شبہ ہوتا ہے، مگر ایک اور احادیث سے پوری حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ہاں مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور مسیح صادق اور مسیح کاذب کا فرق ہم مسیحیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ اب ہے دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور کب برآمد ہوگا؟ فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے۔ اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا، اس کا نقطہ عروج کون سا لمحہ ہوگا، اور ہم اس لمحے سے کتنی دور ہیں، یا ہم دجال کے عہد میں ہی جی رہے ہیں؟ یہ وہ تین سوال ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم نعرے میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا، اور اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ بندہ اس حوالے سے عرصہ دراز تک مطالعہ، جستجو و تفتیشی کاوشوں میں لگا رہا، لیکن ایک آدھ مرتبہ ہلکا سا مبہم قسم کا ذکر کرنے کے علاوہ کبھی اس موضوع کو براہ راست نہیں چھیڑا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علمی شخصیات کو جو اس موضوع پر امت کو بہترین معلومات سے آگاہ رکھتے اور بر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کے نام بندے کی کتاب عالمی یہودی تنظیمیں کے مقدمے میں دیے گئے ہیں، اور اس کتاب کے آخر میں ان کی تصنیف کردہ معلوماتی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ دجال کون ہے؟ نمبر 1، سامری جادوگر۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم ایشیا میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچھڑے کو متحرک، جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، اور جو بنی اسرائیل اس کے ورغلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ یہ طے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ یہ اس لیے کہ سامری کو اس وقت قتل کیا جانا مقصود نہ تھا۔ دجال جو مسیح کاذب ہے کہ موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے جو مسیح صادق ہے۔ جب سامری سے کہا گیا اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسا، چلا جا، تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوؤ، تو دجال المسمى بسامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہیں روپوش ہے۔ یہ رائے حال ہی میں دجالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم صاحب کی ہے۔
اس کی تائید میں کوئی قول بندے کو نہیں ملا، اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفسیر و تاریخ میں وارد ہوئی ہے وہ دجال پر منطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ مثلا وہ یک چشم نہ تھا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تا حیات سزا دی گئی تھی کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا تھا مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہ کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات ہیں، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے والا سامری تھا۔ نمبر 2، حرم آبیف۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے حرم آبیف یا صخرہ آصف مراد ہے۔ یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معماروں کا سربراہ تھا اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی مذہبی داستانوں کے مطابق اس کو معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعمیر کے جادوئی راز بتائے دیے تھے۔ اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ حرم آبیف کو دیوتا تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو یہ مذکور ہے کہ اور ہم نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا، جن میں ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے، ان معمار جنوں میں حرم آبیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی اور ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم، اس سے یہی حرم آبیف مراد ہے جس نے مسخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور اس پر سخت تردید کی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرتے ہیں جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہودی علماء سے لی گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس اس طرح تعمیر کریں کہ لوہے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام صخرہ یا آصف تھا، وہ اس تکنیک سے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا، اس نے ہیرے کے ساتھ پتھروں کو کاٹنے کا عمل دکھایا۔ اس طریقے سے شرط پوری ہو گئی، چنانچہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی آصف کے حوالے کی۔ یہ انگوٹھی بہت مقدس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہر تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کو دی جس سے آصف نے لے لی۔ آصف نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور خود سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا، اپنا چہرہ اور وضاقتہ تبدیل کر لی۔ اس طرح آصف نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر لیا سوائے بیویوں کے۔ اب اس نے ایسی بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دی جو اچھی نہیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے، چنانچہ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تورات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام یعنی پیغمبر نہیں۔ انجام کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے اس داستان میں کئی توہین آمیز واقعات شامل کر دیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کتاب یعنی یہودی کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستانیں وضع کر لی ہیں۔ الغرض، حرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یہود کی محرف داستانوں کے مطابق کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ تھا۔ اسے مقدس ہیکل کے کلیس پر لے جایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی،
اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کی عالمی تنظیم فری میسنز کے مخصوص علامت حرف جی کا اشارہ گاڈ کی طرف نہیں، یہ دی گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس کا مخفف ہے۔ یہود اس کو اپنا دیوتا اور مسیحا خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ فری میسن کی تیسری ڈگری کے تقریب، یعنی یہ آخری ڈگری ہے جو غیر یہود کو دی جاتی ہے۔ تیسری ڈگری میں چند الفاظ استعمال میں آتے ہیں۔ یہ قدیم مصری زبان ہے۔ اس کا معنی ہے عظیم ہے فری میسنری کا مستند ماسٹر، عظیم ہے فری میسنری کا جذبہ۔ اس میں سینئر ماسٹر سے یہی نیم انسان نیم جن قسم کا بد عقیدہ و بد عمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردے کو زندہ کر کے اٹھانے کی فکر میں ہے، لہذا ماسٹر میسن بنانے کی تقریب کو رائس یعنی اٹھانے کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنے ماسٹر اور کائنات کے گرینڈ آرکیٹیکٹ کی نعش کو جینیٹک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔ یہ رائے یہود کی مخصوص مذہبی روایات کے مطابق تو درست ہو سکتی ہے، مگر فی الحقیقت کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق دجال مردہ نہیں، زندہ ہے۔ اس کی نعش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے جناتی قسم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث، مورخ یا محقق نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ دجال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا، پھر اسے مار دیا گیا اور پھر اسے یہودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی مذہبی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا، یہود کی بربادی کا سبب یہی من گھڑت قصے کہانیاں ہی تو ہے۔ واللہ اعلم۔